ایک ایسے لوریٹ کو بلانے کا کہ جن کا قد اتنا ہی اونچا ہے جتنی گہری ان کی ندامت ہے. His stature is as high as he is humble. He has contributed over 48 research papers on the journals of national and international review. He has translated over 20 books from Arabic language to Urdu. He has authored over 15 books in original. He has worked globally in many countries including Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Indonesia and Turkey. You can very well imagine the level of his scholarship and expertise in the field he is working in. He is none other than the head of department of the Arabic in this college, Government Degree College, Noida. I welcome Dr. Anayatullah Ali محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، ایوان صدارت میں تشریف فرما ہمارے صدر سیمکار کیپٹن ستیش صاحب، کوچیئر، ہمارے سب کے سرپرست اعلیٰ پرنسپل سر، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ماحولیاتی تبدیلی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس پورے منظرنامے کو اگر صرف ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آج جس کلائمیٹ چینج ماحولیاتی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ اس دنیا کے عناصر پریشان ہو چکے ہیں، اس لیے انسان بھی متاثر ہے، حیوانات بھی متاثر ہیں، پیڑ پودے بھی متاثر ہیں، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ سب متاثر ہے. ہم سب کا فیتھ ہے، عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کریٹر ہے، مالک ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. چاہے آپ اس کو کچھ بھی نام لیں، لیکن یہ مانے بغیر انسان کا دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے. جب اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نظام بھی، اس کا کوئی سسٹم بھی، اس نے انسان کو ایک پروگرام بھی دیا. اس دنیا کے اندر ہم یا جو بھی مخلوق جو کچھ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اس نے جو سسٹم ہم سب کو دیا ہے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے انسان کو ذمہ دار بنا ہے، کیونکہ اس کو عقل دی، اس کو صلاحیتیں دی، اس کو وہ چیزیں عطا کی جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کی گئی. اس لیے یہ منتظم بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور اپنے مالک کے سامنے جواب دہ بھی. یہ دنیا چونکہ اس کی ایک عمر، اور جیسے ہم سب کی عمر ہے، ایسے ہی اس دنیا کی جب عمر ہے یہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں. اس دنیا کے نظام کو انسان جتنا مینٹین رکھے گا، یہ دنیا اس وقت تک قائم و دائم رہے گی. چونکہ میرے موضوع میں بطور خاص قرآن و حدیث میں ماحولیات کا تصور اور اس کے اشارات، اگر ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے نصوص پر غور کریں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن و حدیث میں دو قسم کی تبدیلیوں کا ذکر ہے. ایک وہ تبدیلی جو اس پوری کائنات کے نظام کے درہم برہم اور ختم ہونے کے وقت وقوع پذیر ہوگی، اور دوسری وہ تبدیلی جو خود اس کائناتی نظام کے عدم توازن، امبیلنس اور فطری نظام میں تغیر کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوگی. جہاں تک پہلی تبدیلی کا تعلق، قرآن پاک میں اس کو جا بجا اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ کائناتی نظام یہ جب بکھر جائے گا، جب اس کے اندر
عدم توازن پیدا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی، قرآن ان کی منظر کشی یوں کرتا ہے: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. اس وقت کو ذرا یاد کیجئے جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، اس دنیا کے نظام میں امبیلنس ہونے کے نتیجے میں سمندر بھی پھٹ پڑے گا. اسی طرح ایک جگہ یوں بیان کیا گیا ہے: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اس وقت کو یاد کیجئے جب اس سورج کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. یعنی پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. قیامت کے حوالے سے، اس وقت کی تبدیلیوں کے حوالے سے بڑی تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں. لیکن دوسری قسم کی تبدیلی جس کے متعلق قرآن پاک نے ہم سب کو آگاہ کیا ہے، آج کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایک خطرناک ترین مسئلہ دنیا کے سامنے ہے. قرآن پاک نے ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اس کلائمیٹ چینج کا اور دنیا کے اندر تغیر و تبدیلی کا بہت ہی واضح انداز میں ذکر کیا گیا ہے. سورہ روم کی ایک آیت ہے، ایک اصولی بات ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی ہو یا تری، ہر جگہ فساد، بگاڑ ظاہر ہو گیا. اور قرآن کے الفاظ میں فساد کی جو تشریح ہے، کسی بھی سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، ماحولیات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، کسی بھی انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ قرآن کی نگاہ میں فساد. قرآن جب خشکی اور تری کی بات کرتا ہے، فضاؤں کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کیوں یہ فساد، یہ بگاڑ، یہ کلائمیٹ چینج وجود میں آ رہی ہے: بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے یہ تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے. اس آیت میں خاص طور پر اس تبدیلی کا ذکر ہے جو ضرر رساں ہے، مہلک ہے، نقصان دہ ہے. فساد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قرآن کی نگاہ میں فساد کی بنیادی طور پر دو شکلیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں. ایک ظاہری فساد جو ہمیں کائنات کے اندر نظر آتا ہے، یعنی کائناتی اور فطری نیچرل نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ظاہری فساد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نگاہ میں فساد یہ بھی ہے باطنی فساد، یعنی دنیا کے اندر فواحش کا، منکرات کا، برائیوں کا ارتکاب، جس کو ہم تشریعی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کہہ سکتے ہیں. کائناتی نظام اور تشریعی نظام یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے ساتھ جب بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، جب بھی اس میں بگاڑ آئے گا، نتیجتاً اس دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا. لہٰذا قرآن و حدیث کی تفصیلات کے مطابق گناہوں کے ساتھ ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ، مضر، خطرناک اشیاء اور کوڑا کرکٹ کو عام جگہ میں پھینکنے والا بھی مفسد ہے، بگاڑ پیدا کرنے والا ہے. اسی نہر، دریا یا زمین پر فیکٹری سے نکلنے والی زائد چیزوں اور گندگی کو پھینکنے والا اور وہاں سے نکلنے والے دھوئیں کے لیے صحیح انتظام نہ کر کے ماحول کو آلودہ کرنے والا بھی مفسد اور بگاڑ پیدا کرنے والا ہے. میونسپلٹی کا ذمہ دار اگر شہر کی گندگی کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتا ہے، وہ بھی بگاڑ پیدا کرنے والا ہے. اور اسی طرح سے جنگلات کی بیجا کٹائی، آگ لگانے والا، ان کو ختم کرنے والا، وہ بھی قرآن کی نگاہ میں مفسد ہے. اسی طرح سے ڈائنامائٹ کے ذریعے مچھلیوں کو ختم کر کے آبی وسائل کو متاثر کرنے والا وہ بھی مفسد ہے. یعنی کائنات کے نظام میں جہاں بھی غلط طریقے سے کچھ کام کیا جائے گا وہ قرآن کی نگاہ میں مفسد. فساد کے حوالے سے قرآن پاک کی تشریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. ان کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے ان کے سامنے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ میں ایک سرزمین پر گیا تھا، وہاں بنجر زمین تھی، وہاں ایسی زمین تھی جس میں لوگ کچھ اگا نہیں پاتے تھے. میں نے اس زمین کے اندر سبزہ لگایا، اس کو سرسبز و شاداب کیا، وہاں میں نے پانی کے وسائل مہیا کیے. اس کے بعد اب وہ زمین سرسبز و شاداب ہو چکی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اصلاً پوچھنا چاہتے تھے کیا میں اس زمین کے وسائل کو استعمال کر سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انت مصلح لیس مفسد، آپ اصلاح کرنے والے ہو، آپ فساد اور بگاڑ کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا آپ ان وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ فساد کا شریعت کی نگاہ میں انتہائی وسیع مفہوم ہے، اور اس طرح کے سب لوگ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ماحولیاتی تبدیلی اور آلودگی کا سبب بنتے ہیں، جس کے اثرات انسانوں، جانوروں، پیڑ پودوں اور بارش اور پانی پر پڑتے ہیں، اس ضرر رساں تبدیلی یعنی فساد کا بنیادی سبب بما کسبت ایدی الناس انسان کا عمل ہے، انسان کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرب قیامت جب برپا ہوگی اس کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سمعت انسا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا۔ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بارش ہوتی رہے گی لیکن اس بارش کا خاطر کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ یعنی کثرت معاصی، زیادہ گناہوں کی وجہ سے زمین سے برکت چھین لی جائے گی اور انسانوں کو ان کی بدعملیوں کی سزا دی جائے گی، اور زمین جس فضائی آلودگی سے دوچار ہے اس کے نتیجے میں بارشیں ہونے کے باوجود مفید نہیں بلکہ وہ مضر ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایسڈ رین کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں، وہاں ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام نے ماحولیات اور قدرتی وسائل جیسے جنگلات، زمینی وسائل، آبی وسائل کے تحفظ کے سلسلے میں انتہائی اہم احکام دیے ہیں، اور ان وسائل کی حفاظت نہ کرنے والا اس کو فسادی اور بگاڑ پیدا کرنے والا قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد اور بگاڑ برپا مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین کبھی رہنے کے قابل نہیں تھی، ہمارے مالک نے، رب نے ہمارے لیے اس کو جائے قرار دیا، اس کے بعد ہی ہم اس میں رہ سکتے ہیں۔ انسان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا بگاڑ پیدا کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، جو بھی ماحولیاتی کلائمیٹ چینج میں مضر اثرات پیدا کر رہے ہیں ان کا ساتھ نہ دینا، یہ بھی انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور حدود سے گزرنے والوں کا ساتھ مت دیجیے، ان کی اطاعت مت کیجیے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بھی متنبہ کیا ہے اگر زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے رہو گے، اس کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہو گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، ان کو اس دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہوگا تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ دنیا کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اس اعتبار سے قرآن پاک نے بہت سے احکام دیے ہیں، اور قرآن پاک جب بات کرتا ہے، احادیث میں جب بات کی جاتی ہے، وہاں صرف انسان کی بات نہیں، انسان تو بنیادی موضوع ہے ہی، لیکن انسان کو جو بھی چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، آبی وسائل ہوں، اس حوالے سے جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں ہمیں بہت ہی واضح انداز میں نظر آتا ہے کہ پیڑ پودوں کے حوالے سے، سرسبز و شادابی کے حوالے سے خاص طور پر قرآن پاک میں نباتات، پیڑ پودوں اور باغات کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، اور شجرکاری اور زراعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح پیڑ پودوں کو بیجا کاٹنے اور نقصان پہنچانے سے شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن عقر الشجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودوں کی کٹائی سے منع کیا، اس سے روکا کیا،
فإنه عصمة للدواب، کیونکہ یہ زمین پر رہنے والوں کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ جزیرۃ العرب میں ببول کے درخت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، من قطع سدرة صوب اللہ رأسہ فی النار، جس نے ببول کا درخت کاٹا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو جہنم میں جلائے گا۔ شجر اور نباتات کو کاٹنا، ان کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے، اور اگر ہم بھی اسی چیز میں ملوث ہو جائیں گے، ایک تو اپنے مالک اور رب کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے، دوسری طرف سے اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا پھر درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا۔ درخت ہمارے لیے کتنے مفید ہیں، درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا، فضا کا زہر پی لینا مگر تریاق دینا۔ وہ انسان کو تریاق ہے، انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ اس اعتبار سے ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب اس دنیا کے اندر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے سرسبز و شادابی ختم ہو جائے گی، اور ہم درختوں کو، نباتات کو، پیڑ پودوں کو ترسیں گے لیکن وہ موجود نہیں ہوں گے۔ شاعر کی زبان میں، جب راستے میں کوئی بھی سایہ نہ پائے گا، جب راستے میں کوئی بھی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ پانی وہ ہماری زندگی، پانی ہماری زندگی کا سب سے بنیادی عنصر ہے۔ قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر پانی سے ہر زندہ چیز پیدا فرمائی۔ پانی یہ انسانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو اللہ نے پانی کے نتیجے میں پیدا کیا، پانی کے نتیجے میں اس کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے حوالے سے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو محفوظ مقام پر رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا الملاعن الثلاث، تین قسم کی لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو، تین ایسی چیزوں سے جن کی وجہ سے انسان پر لعنت برستی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، البراز فی الموارد، پانی کے چشمے پر گندگی کرنے سے۔ پانی کا چشمہ جہاں پر ہو، جہاں پانی انسان کے لیے میسر ہو، وہاں گندگی کرنا، وہاں گندگی ڈالنا، وہاں آلودگی پھیلانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ دوسری چیز وَالظِّلَّ، سایہ دار جگہوں پر گندگی کرنے سے، جہاں سایہ ہو، جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، جہاں انسان کو آرام اور سکون میسر ہو، وہاں بھی گندگی ڈالنا، گندگی پیدا کرنا، آلودگی پیدا کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز وقارعۃ الطریق، راستے میں گندگی ڈالنے سے، جہاں لوگ چلتے ہوں، اور آپ تصور کیجئے ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں اس کی اصل روح کیا ہے۔ ہم سب جس چیز کو ایمان کہتے ہیں، فیض کہتے ہیں، اس کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ کلمۃ لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے۔ اس کے 70 سے زائد شعبے بیان کیے گئے ہیں۔ آخری شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ہمارے فیض کا، ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے گا، گویا کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ لہذا آبی وسائل سرسبز و شادابی ہو، انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انسان ان کا بنیادی ذمہ دار، منتظم کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے انسان کی یہ ذمہ داری ہے۔ لہذا ماحولیات کی سائنس کا ایک بنیادی مقصد اس کرۂ ارضی کو مختلف قسم کی حیاتیات کے لیے موزوں اور قابل رہائش بنانا ہے، اور ہر جاندار کو زمین پر رہنے اور پھلنے پھولنے کا حق، ہر جاندار۔ لہذا اس کی موجودگی سے اللہ کی تخلیق میں ایک تناسب اور حسن قائم رہتا ہے، لیکن انسان کی بے جا ہوس اور بے لگام ترقی نے کائنات کے اندر جو تباہی مچائی ہے،
اور اس وقت پوری دنیا جس ماحولیاتی تبدیلی سے دوچار ہے اور جس کے لیے ایک خاص سائنسی اصطلاح اس وقت قائم کی گئی ہے اور یہ کانفرنس بھی اسی سے متعلق قائم کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی۔ انسان اس دنیا میں رہے لیکن اتنا وہ چیزیں استعمال کرے جتنی اس کو ضرورت ہے، بے لگام اور کنٹرول سے باہر ہو کر زندگی گزارنا یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بحیثیت ذمہ دار اس بات کا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے، مالک کے بنائے ہوئے نظام کو مینٹین رکھے، اور قرآن و حدیث میں خاص طور پر اس نظام کو مینٹین رکھنے کی ذمہ داری وہ انسان کو عطا کی گئی ہے۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ تاکہ اس کرۂ ارضی کے نظام کو فساد اور بگاڑ سے بچایا جا سکے، ورنہ روز بروز اس فساد میں، بگاڑ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور یہ دنیا بہت جلد اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ اس دنیا کی حیثیت اس وقت ایسی ہی ہو گئی ہے، اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے، میری اپنی بھی مجبوریاں ہیں بہت، میری اپنی بھی مجبوریاں ہیں بہت، میں سمندر ہوں پینے کا پانی نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اور ہم سب کو یہ زندگی کی امانت عطا کی گئی ہے، اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ زندگی کم ہے، جوانی تو بہت ہی کم ہے، زندگی کم ہے، جوانی تو بہت ہی کم ہے، اس پہ آلودہ ہوا اس کو جوان چھوڑتی ہے۔ بہت بہت